رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں ہم حاضر ہیں۔ یہ سلسلہ تو احکام تجارت، ذرائع آمدنی کے جو بھی مواقع ہیں، تجارت ہے یا نوکری ہے، ان کو فوکس کرتا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک قریب ہے اور لاکھوں لاکھ مسلمان ان دنوں میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا ہونا یا شعبان کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ نماز زندگی میں پہلی دفعہ کب فرض ہوتی ہے اس کے لیے نہ تو کوئی تاریخ ہے نہ کوئی دن ہے۔ جب بھی بچہ بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہو گئی۔ تو اب جو نماز کی پہلی مرتبہ کی فرضیت ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ جو ہے اس کا دار و مدار مالی حیثیت پر ہے۔ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے مسائل زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب ہونا۔ ایک شخص جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوتا ہے، جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نوکری پر لگا، اس سے پہلے جیب خرچ پر اس کا گزارا ہوتا تھا، والدین وغیرہ دیا کرتے تھے، اسے آمدنی شروع ہوئی آمدنی ہونا، تو کچھ جو ہے وہ سیونگ ہونا شروع ہوئی، پیسے جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو جب حاجت اصلیہ سے زائد، حاجت اصلیہ کہتے ہیں ایسے کاموں کو، یعنی ایسے اخراجات کو کہ جس کو شریعت مطہرہ نے بیسک اخراجات قرار دیا ہے، تو جب حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر ایسی چیزیں آ جائیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ دو جملے یاد رکھیے گا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ایسی چیزیں آ جائیں، ایک تو 52.5 تولہ چاندی کم از کم، اس کے برابر 52.5 تولہ چاندی خود یا اس کے برابر ایسی چیزیں آ جائیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر چیز پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، کرنسی پر، پرائز بانڈ پر اور کچھ مخصوص قسم کے جانوروں پر۔ یہ کل 6 چیزیں ہوئیں۔ تو مثال کے طور پہ کسی کے پاس کیش آ گیا 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو پہنچتا تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ مال تجارت آ گیا یا سونا آ گیا۔ سونا جو ہے وہ اگر اکیلا ہے تو پھر اس میں وزنی کا اعتبار ہوگا، 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں گے اس کی مالیت 52.5 تولہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ تو زندگی میں کسی کے پاس جب پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب وہ جو دن ہے وہ اس کے زکوٰۃ نکالنے کے سال کا دن بنے گا۔ بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ نہیں کیسے؟ مثال کے طور پر اگر یہی دن، مثال کے طور پر 1 ربیع الاول کو یہ دن کسی کے پاس آیا، جب اگلے سال 1 ربیع الاول آئے گا تو کسی نے جو ہے وہ کسی کی مالی حیثیت اب وہ نہیں رہی جو نصاب کو پہنچنے والی تھی، اب یہ ڈاؤن ہو گیا، 52.5 تولہ کے برابر جو نصاب کا معاملہ ہے وہ اس کے پاس نہیں تھی، تو یہ ڈاؤن ہو گیا۔ ڈاؤن ہونے سے کیا ہوا؟ صاحب نصاب نہیں رہا، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اسی تاریخ کو اس کی یہ حیثیت باقی تھی تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔
ماشاءاللہ جی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یعنی دو اینڈز آپ نے فائنینشیل ایئر کا سٹارٹ بتایا, یعنی نصابی سال کا آغاز بتایا اور آخر میں بتایا. یہاں میں یہ سمجھتا ہوں شاید نیچرلی سوال پیدا ہوگا کہ اگر بیچ میں کمزور پڑ جاؤں اور نصابی سال کے آغاز کی تاریخ اور آخری تاریخ میں میرا نصاب باقی ہو, تو بیچ میں سارا سال حالات خراب رہے, لیکن ان دو تاریخوں کے اندر جو ہے نا نصاب تھا میرے پاس, تو اب کیا ہوگا؟ نصاب کا بالکل فنا نہ ہو یہ شرط ہے. اوکے, اچھا. مثال کے طور پر یہ تھوڑا سمجھائیں گے مطلب فنا نہ ہو سے کیا؟ مثال کے طور پر ایک ایسا پیریڈ آیا کہ اس کا نصاب کرنسی سے بنا تھا. ٹھیک ہے. ایک ایسا پیریڈ آیا کہ کرنسی بالکل زیرو ہو گئی, نصاب فنا ہو گیا. ٹھیک ہے, پیسے تھے ہی نہیں, اس کی بات ہے ہی نہیں. تو اب تو اس کا جو سال شروع ہونے کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا. اوکے. لیکن دوران سال اگر نصاب سے کم چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نصاب سے کم چیزیں ہوتی ہیں اور پھر جب وہ سال کی تاریخ آتی ہے نصاب برقرار ہو جاتا ہے, یہ کافی ہے. زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے, سرے سے غائب نہ ہو, کم ہو جائے. کم ہو جائے. کم ہونا اثر انداز نہیں ہوتا. اوکے اوکے. اچھا, پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر سال گزرنا ضروری ہے. جو گفتگو ہم نے کی ہے, جی جی, اس گفتگو سے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کسی کا سال پورا ہوتا تھا یکم ربیع الاول کو, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس جو ہے وہ یکم محرم کو پیسے آئے. ٹھیک, وہ کہتا میرے پاس تو 2 مہینے پہلے آئے ہیں, یہ سال تو نہیں گزرا, لیکن زکوٰۃ پر بھی ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن اسٹیٹس کیا ہے, اس دن آپ کا جو ہے وہ بیلنس کس پر کلوز ہوتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اس پر اصل دار و مدار ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جو مال بیچ دیا ہے اس کے پیسے تو ہمیں بعد میں وصول ہوں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, اس نے 15 محرم کو ایک ڈیل کی. ٹھیک, یہ ہم تاریخیں مثال کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. جی 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 جی. اور اس کو پیسے ملنے تھے جمادی الاولیٰ میں. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ان پیسوں کا حساب زکوٰۃ نکالنے نہ نکالنے کا جمادی الاولیٰ میں لگاؤں گا. جس دن زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا تھا اس دن تو میرے پاس یہ رقم تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, بعد میں آنی ہے. بعد میں آنی ہے. صحیح ہے. اصل چیز ہے ملکیت, مالک بننا. اوکے. جب یکم ربیع الاول کو اس شخص نے اپنا حساب لگایا, ٹھیک ہے, تو اس نے یہ لکھا کہ میں نے اتنے پیسے فلاں سے لینے ہیں, یعنی میں اس کا مالک ہوں. مالک ہے وہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بعد میں ملنا ایک الگ چیز ہے. صحیح, لیکن مالک تو یہ ہے. صحیح ہے, صحیح. ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. صرف اتنی گنجائش ہے جی جی, کہ جو پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, مطلب قرضے میں ہیں, صحیح ہے, اس کے پیسے ہیں لیکن لوگوں کے پاس ہیں, مارکیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان پیسوں پر فوری زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے. ٹھیک, زکوٰۃ تو فرض ہے. اوکے. لیکن مثال کے طور پر وہی پیسے 3 سال بعد آتے ہیں, تو اب اسے 3 سال کی زکوٰۃ ان پیسوں پہ نکالنی پڑے گی. اوکے. یعنی کہ صرف 1 سال کی نکالنی پڑے گی. زکوٰۃ ان پر بنے گی بہرحال, لیکن ان پیسوں میں تاخیر کر سکتا ہے. ٹھیک, کہ جب وہ ملے, کیونکہ بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ملتے ہی نہیں ہیں. اس لیے اتنی تاخیر, اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب وہ ملے تو ان پر ادائیگی ضروری بنتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ نصاب کا خمس جب تک نہ مل جائے ادائیگی ضروری نہیں ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ کاروباری دنیا کے اندر جی, ایک بہت ہی کامن مسئلہ, ایک کامن سوال. اللہ اللہ. 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو پروفیشنلزم پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی کمپنی بھی ہے تو اکاؤنٹنٹ بٹھایا ہوا ہے, صحیح, اور کوارٹرلی 3 مہینے بعد یا سال بعد کلوزنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو زیادہ تر کام ہے وہ ہے ریٹیل کا کام. صحیح, کسی کی جو ہے نا شاپ ہے, جنرل اسٹور ہے, میڈیکل اسٹور ہے. جی جی, تو پارٹنرشپ جہاں ہوتی ہے وہاں تو کلوزنگ ہوتی ہے, کسی نہ کسی موقع پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ حساب کتاب کرنا ہوتا ہے, حصہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن خاندانی کام ہے یا تنہا آدمی کا ہی کام ہے, جی جی, تو وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کا حساب لگانے میں نہیں پڑتے. ٹھیک, وہی کہتے ہیں ہم کیسے حساب لگائیں, کیسے زکوٰۃ نکالیں, تو بہت مشکل ہے. یعنی حساب لگانے کو
ان کے پاس کیا اسٹیٹس بن رہا ہے کرنٹلی، جی جی کتنی اثاثے کے وہ مالک ہیں، اس کو وہ بہت مشکل سمجھتے ہیں. ٹھیک. اور اس کی بنا پر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں سستی ہوتی ہے. میں ایک فارمولہ عرض کر دیتا ہوں. ارے واہ بھائی واہ، نہیں یہ ماشاءاللہ مدینہ اس فارمولے کو سامنے رکھ کے ایک ریٹیلر بھی بآسانی اپنی کلوزنگ کر سکتا ہے، مرحبا. اور جو پروفیشنلزم کے تحت کام کرتے ہیں وہ تو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں فارمولہ یہ ہے کہ پورے کام کے 3 حصے بنتے ہیں. ٹھیک. معاشیات کی دنیا میں ایسڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لکوڈ ایسڈ، یعنی جو کرنسی ہے اسے لکوڈ ایسڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے جو مقابل اسے کیا کہتے ہیں؟ اس سے منجمد ایسڈ کہتے ہیں. فکس ایسٹس. فکس ایسڈ کہہ لیں، جی یا جو مطلب کہ پیسہ نہ ہو. مثال کے طور پر کسی کی کریانے کی دکان ہے. جی. اب اس کریانے کی دکان کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایسڈ کہلاتی ہیں. ایک تو فرنیچر ایسڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ جو مال بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن جس کی فیکٹری ہے یا تھوڑا بڑا کام ہے وہاں ایسڈ کا جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر مشینری ہوتی ہے، تو گاڑیاں ہوتی ہیں، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، جی جی فکس. بہت کچھ ہوتا ہے. جی ہاں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ فکس ایسڈ کی فہرست بنا لیں. اوکے، پہلا کام یہ ہو گیا. پہلا کام یہ ہوگا. صحیح. ہر طرح کے فکس ایسڈ کی فہرست بنا لیں. چاہے مشینری ہے، گاڑی ہے، سب چیزوں کی ایئرپلین کھڑا ہوا ہے سب اگر چیزوں کی بنا لیں. ٹھیک ہے. صرف اتنا کرے کہ ان ایسڈ کے اندر یہ تعین کر لے کہ کون سا ایسڈ ایسا ہے جو مال تجارت ہے اور کون سا ایسڈ ایسا ہے جو مال تجارت نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی جو ہے وہ کوئی مال تیار کرتی ہے، مثال کے طور پر چپس بناتی ہے. ٹھیک ہے. اب چپس بنانے میں بھی جو پیکنگ کی مشینیں ہو سکتا ہے لاکھوں کی ہو، ممکن ہے کروڑوں کی ہو. صحیح. تو جو مشینری ہے یہ مال تجارت نہیں ہے. دیٹس اٹ. اصل مال تجارت کیا ہے؟ وہ جو تھیلیاں آئی ہوئی ہیں، صحیح. وہ جو خام مال ہے، خام مال بھی مال جی تجارت جی ہوگا. جی جی. پھر جو مال تیار ہو کر سامنے آ گیا یہ بھی مال تجارت ہوگا. تو اب ایسڈ کے 2 حصے کرے. ٹھیک. وہ ایسڈ کے جو مال تجارت ہے اور وہ ایسڈ جو مال تجارت نہیں ہے. تو بآسانی نکل آئے گا کہ جو کرنسی کے علاوہ مال ہے اس میں سے کس پر زکوٰۃ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. یہ ہے پہلا اصول کہ ٹھیک. ایسڈ کی پوری لسٹ بنا کے اس کی مالیت کا تعین کر لے. ٹھیک. پھر اگر اس کے پاس جو ہے وہ 200 چیزیں ہیں تو ہر ایک کی مالیت کا حساب لگا لے، اور خاص طور پر مال تجارت جو ہے اس کی مالیت کا حساب لگا لے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو وہ ضروری ہے. جی جی. فکس ایسٹ کا تو مفتی صاحب یعنی اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لحاظ سے ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہوگا. اصل میں تعلق تو نہیں بن رہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بنا لے گا تو ایک اچھا رہے گا. اوکے. بہتری ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ایسڈ ہے وہ ہے لکوڈ ایسڈ. صحیح. کرنٹ ایسٹ. کرنٹ ایسٹ بھی کہتے ہیں. جی جی. کرنٹ ایسڈ یا جی کرنسی. جی جی. کرنسی 2 حال سے خالی نہیں ہے، اوکے. بلکہ کرنسی کی 3 پوزیشن ہے. ٹھیک. ایک کرنسی ہوگی کیش ان ہینڈ، جو صحیح. اس وقت اس کے تجوری میں، اس کے گلے میں، اس کے بینک بیلنس میں موجود ہے. ٹھیک. اس کا حساب لگا لیں. مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے اس کے پاس کیش ان ہینڈ ہے. صحیح. اتنے لکھ لیے کہ میرے پاس ہاتھ میں اتنے. درست. 2 چیزیں ہو گئی. ٹھیک. پہلا ایسڈ پورا حساب لگا لیا. دوسرا کیش ان ہینڈ جو ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہیں، اگر بینک میں ہے وہ بھی تو ہاتھ میں ہی ایک طرح سے. نمبر 3 جو اس نے لوگوں سے لینا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. یہ حساب لگائے کہ مجھے زید سے اتنے لینے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں، فلاں سے اتنے، فلاں سے اتنے، فلاں سے اتنے. جو لینے ہیں وہ بھی تو کرنسی ہے نا، صحیح. اور کرنسی پہ زکوٰۃ ہے، مطلقاً زکوٰۃ ہے. تو جو اس نے لوگوں سے لینا وہ اس نے نوٹ کر لیا کہ جناب میں نے 7 لاکھ روپے لوگوں سے لینے ہیں. ہوتا یہ ہے کاروبار کے اندر کہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں 5 لاکھ روپے، لیکن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں 50 لاکھ روپے جو اس نے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں، کیونکہ مہینے کے ادھار پر، 3 مہینے کے ادھار پر رولنگ ہو رہی ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
تیسری قسم کی کرنسی وہ ہے جو اس نے لوگوں کو دینی ہے. ٹھیک. اس نے بھی مال ادھار پر اٹھایا ہوتا ہے. صحیح. اس نے مثال کے طور پر جو ہے ملازمین کی تنخواہ دینی ہے, کرنٹ کی, اوکے. یا اس کے اوپر جو ہے بجلی پانی گیس کے ڈیوز ہیں, یوٹیلیٹی ایکسپینس, یا اس کے اوپر جو ہے وہ جہاں سے مال خریدتا ہے وہ ہے. مثال کے طور پر اس نے جو 1 کروڑ روپے کی مشینری لگائی ہوئی ہے, اس کی ابھی قسطیں باقی ہوں, جو گاڑی ہے اس کی قسطیں باقی ہوں, جو BCA لے چکا ہے اس کی قسطیں باقی ہوں, تو یہ حساب لگانے جائے گا نا کہ میں نے کس کس کے دینے ہیں. اچھا, BC کے اندر یہ ہوگا کہ جو جس کی BC پہلے کھل گئی ہے وہ تو لگائے گا کہ میں نے دینے ہیں. صحیح. لیکن جس کی BC ابھی کھلی نہیں ہے اور وہ دیے جا رہا ہے, یہ پہلی قسم میں آ جائیں گے. اوکے. اس نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں, لوگوں کو دیے ہوئے اور لینے ہیں واپس. ہاں ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو تیسری قسم وہ بنی جو اس نے لوگوں کے دینے ہیں, اس کے اوپر ڈیو ہیں. اوکے. مثال کے طور پر ایسی رقم بنی 20 لاکھ روپے. صحیح. اب 7 لاکھ روپے بنے کیش ان ہینڈ, 50 لاکھ روپے بنے جو اس نے لینے ہیں, ٹھیک ہے, اور 20 لاکھ روپے بنے جو اس نے دینے ہیں. ٹھیک. تو جو اس نے لوگوں کے دینے ہیں ان کو مائنس کر دے, 20 لاکھ روپے مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھے 50 لاکھ سے 20 مائنس کر دیے, 30 لاکھ بچے. ٹھیک ہے. 7 لاکھ روپے کیش ان ہینڈ تھا, ٹوٹل 37. ٹھیک ہے. 35 لاکھ کا اس کے پاس اسٹیٹمنٹ آ گیا. ٹھیک ہے. یہی اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. ماشاء اللہ. کوئی لمبا چوڑا جو نا وہ گیم نہیں ہے. مرحبا. 4 چیزیں ہیں صرف. اور اس میں یہ ہے مفتی صاحب, یہ عموماً یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا حساب کتاب تو رکھا ہی جاتا ہے. کون بھلا ایسا ہوگا کہ جس نے میں نے کہاں سے پیسے لینے فہرست نہ بنائی ہو, صرف سستی ہے. صحیح. مطلب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی سائنس ہے, پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا. اور زیادہ تر جو ہے وہ جن کی دکان ہے نا ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے. پتہ نہیں کتنے کا مال ہے, پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, حساب تو لگانا پڑے گا. صحیح. میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اتنے نمبر آف آئٹمز دیکھ کے نا وہ تشویش میں پڑتے ہوں گے کہ ان کا جو ہے نا حساب کتاب کیسے کرنا ہے. کوئی مشکل. اچھا, یہ میری آنکھوں دیکھی پریکٹس میں نے دیکھی ہے کہ جب ان کو خریداری کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا تو یہ جو ہے نا وہ فہرست بناتے ہیں مال لینے کی, کیا شارٹ ہے, کتنا شارٹ ہے, کتنا شارٹ ہے. اچھا, جب زکوٰۃ کے حوالے سے ہو تو پھر یہ ان کو پھر وہی اتنا سارا نظر آنے لگتا ہے. تو جو ہے وہ جیسے باب المدینہ جیسے شہر میں لوگوں نے جا کر مال خریدنا کم کر دیا ہے. اب تو کمپنی گاڑیاں آ جاتی ہیں. صحیح. اس کے پاس اتنا بڑا جو ہے نا وہ لسٹ ہوتی ہے. اچھا, آپ کے پاس یہ آئٹم کتنے ہیں, اچھا یہ کم ہے آپ کے پاس, آپ زیادہ لے لیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی حساب بنا رہا ہوتا ہے. تو حساب تو ہوتا رہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. وہ سب ماشاءاللہ بہت اچھی اور تفہیمی گفتگو چل رہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو مال تجارت ہے بالخصوص اور جو کاروبار کی زکوٰۃ ہے, مرحبا, وہ مبنی ہے حساب پر. کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اور کتنی نہیں بن رہی, تو حساب کس طرح لگایا جائے گا اور کس طرح نہیں لگایا جائے گا, یہ بڑا آسان معاملہ ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. کالز کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلیں, پھر وقتاً فوقتاً اس کے متعلق بھی سوال انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. 2 میں پہلے چاہوں گا میں اس موقع پر کالز لیں, ہم مفتی صاحب سے ان سے جواب لیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک اسلامی بھائی پہ زکوٰۃ فرض ہونے کا ٹائم کا تعین نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ کب ہوگی, تو اس کے حوالے سے کیا وہ کرے گا؟ اب وہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے, تو وہ کب دے گا, کس طریقے سے دے گا, یعنی کب سے تعین کرے کہ آج سے میرے پہ ہوئی ہے, کل سے ہوئی ہے. ماشاءاللہ, آپ کی آواز مجھے پہچانی لگ رہی ہے. غالباً پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے, مجھے لگ رہا ہے آپ نئے اسلامی بھائی ہیں, تو اچھا ہے اگر یہ ذہن بنا اور یہ سوال آیا ہے, یہ بھی اچھی رہنمائی ہوگی. ابھی لیتے ہیں مفتی صاحب سے اس کا جواب. ایک سوال اور شامل کر لیں تو. جی, سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو بندے سعودیہ سے جاتے ہیں یا باہر سے جاتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں اور جا کے اس کو دوبارہ سیل کر دیتے ہیں, وہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا جو سے آمدنی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہو؟ جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. وہ سب یہ تو ذہن سازی والا سوال مجھے لگتا ہے کہ یعنی ذہن تو بن گیا کہ یار زکوٰۃ دینی چاہیے, یا اب تک نہیں دی تھی, پتہ ہی نہیں تھا یار کہ مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. او ہو, اچھا یہ بھی, چلو نکالتے ہیں. اب یہی نہیں پتا کہ کب نصاب وہ ہوا تھا, نصاب کی فہرست میں آج ڈیفینیشن ہی آج سمجھ میں آئی ہے نصاب کی. اب پتہ چلا ہے کہ میں تو سوچ رہا تھا میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں, آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اوہو میں تو اتنے عرصے سے صاحب نصاب ہوں. تو اب لیکن ڈیٹ کا تعین نہیں ہے, کیا کریں؟ زکوٰۃ کے معاملے میں دن کا تعین کرنا ٹھیک ہے,
کہ میرے اوپر فلاں دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ بھی فرض ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جس کام کی ادائیگی، جس فرض کی ادائیگی جس چیز پر موقوف ہو وہ بھی فرض ہوتا ہے. اور درجنوں ایسی چیزیں ہیں جو اس تاریخ کے گرد گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت خوب. مثال کے طور پر کاروباری جب لین دین میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس کرنسی تھی، کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ فرض ہونے کی جو تاریخ تھی اس سے 2 دن پہلے جی اس نے گھر خرید لیا اپنے رہنے کے لیے. صحیح. 50 لاکھ روپے کا گھر لے لیا، اور گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صحیح. تجارت کے لیے جو گھر لیا جائے بیچنے کے لیے اس پر تو فرض ہے. ٹھیک ہے. رہنے کے لیے لیا یا کرائے پہ چلانے کے لیے لیا اس پر فرض نہیں ہے. صحیح. تو ایک 50 لاکھ روپے تھے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، لیکن 2 دن پہلے اس کی شیپ چینج ہو گئی. صحیح. اب وہ پیسے بدل کر ایک پراپرٹی کی شکل میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور پراپرٹی اس قسم کی ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صحیح. اور اگر یہی کام دوسرے دن ہوا ہوتا، 2 دن بعد ہوا ہوتا، زکوٰۃ کا سال آ گیا، مطلب وہ تاریخ آ گئی، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. صحیح. وہ 50 لاکھ روپے اس کے پاس رکھتے رہے اور وہ گھر اس نے 2 دن بعد خریدا. صحیح. ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے. تو جس کو تاریخ کا حساب نہیں ہوگا وہ اس طرح کی غلطیاں کرے گا، اور یہ لوگ کرتے بھی ہیں غلطیاں. ٹھیک ہے. تو اس لیے تاریخ کا حساب لگانا ضروری ہے. تاریخ کا حساب لگانے کے لیے 2 اور 2 4 جیسا کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے. اوکے. کہ ہم کہیں کہ جناب فلاں تاریخ خاص کر لو، ممکن ہی نہیں ہے نا. صحیح. ہر ایک شخص خود غور و فکر کرے. بھئی ہوتا ہے نا، کسی سے پوچھو کہ شادی کب ہوئی تھی، تاریخ بھول جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے ہاں بارش کا موسم تھا، ہاں گرمی بہت تھی، ٹھیک ہے. سردی بہت تھی. چلو اپنی شادی تو یاد ہوتی ہے، صحیح. دوسرے کی بھول جاتا ہے بس اوقات. صحیح. صحیح. تو وہ یوں ذرا غور و فکر کرتا ہے ہاں فلاں میں ہوئی ہوگی. تو ایک اندازہ لگائے کہ کب اس کے پاس جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہوئے، کب اتنے جمع ہوئے ہوں گے، چاندی کا اس وقت ریٹ کیا ہوگا. حساب لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. اصل چیز ہے دلچسپی اور ایک معاملے کو سیریس لینا. تو جو بھی اس کے ظن غالب میں دن بنتا ہے اس کو خاص کر لے کر. ٹھیک ہے. یعنی اگر آج مجھ سے احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں 3 یا 4 سال سے گزشتہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اب اس کو یاد دینا ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو لیکن یہ بھی احساس نہیں، ڈیفینیشن آج سمجھ میں آئی نا، تو اب اس کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ کس موقع پر میں صاحب نصاب ہوا تھا. تو وہ اب یعنی ظن غالب والی طرف جائے گا، سوچے گا کہ میرا یعنی تحری کرنے کے بعد جو بھی ظن غالب ہوتا ہے اس پر عمل کرے گا. یہ تحری چیز کا مکلف ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی سوچ میں جو بھی تاریخ آتی ہے نا وہ اس کا مکلف ہے. اوکے. اوکے. ہم کوئی تاریخ نہیں دے سکتے اس کو. کوئی تاریخ نہیں. ہم کوئی یہ نہیں بتائیں گے فلاں تاریخ سے شروع کرو. وہ دل پر وہ غور کرے، دل پر جہاں اس کا دل جمے. انڈیویجول معاملہ ہے نا، ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے. صحیح ہے. بہت خوب. بہت خوب. لیکن کرنی ضرور ہوگی. اچھا، وہ سارے گزشتہ سال جتنے گزرے ان سب کی بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہوگی؟ جیسے اس کو یاد آتا ہے 4 سال نہ دینا اور چیز ہے، اور تاریخ کا آگے پیچھے ہونا اور چیز ہے. مثال کے طور پر کسی کی تاریخ بنتی ہے 1 محرم، جی اور وہ نکالتا رمضان میں، لیکن زکوٰۃ تو نکال رہا ہے. صحیح. پچھلے سالوں میں اس نے تاخیر اگر کی ہے تو اس پر توبہ کرے گا. نکال رہا ہے تو تاخیر پر توبہ کرے گا. اوکے. اوکے. بہت خوب. بہت خوب. اچھا، یہ مصعب، یہ جو عرب شریف سے نسبت رکھنے والا یا باہر کسی فورن کنٹری میں کوئی چلا جاتا ہے اور وہاں پھر رہتا ہے اور انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، پھر بیچ دیتا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، پلاٹ یا پراپرٹی کی خرید و فروخت کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص مالت یعنی کہ بیچنے کے لیے پراپرٹی خریدتا ہے. اوکے. کہ میں بیچوں گا، انویسٹ کروں گا، مہنگے ہوں گے، 4 پیسے دے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. شروع سے ہی اس کی نیت یہ ہے خریدتے وقت. اوکے. خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ میں انویسٹ کے لیے لے رہا ہوں، یہ 4 پیسے دے کے جائیں گے. ٹھیک. اور جس دن زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ آئی اس دن تک یہ نیت برقرار ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے، کرنٹ ویلیو پر ہوگی. ٹھیک ہے. اس نے خریدی تھی 2 لاکھ کی، آج یہ 50 لاکھ کی ہے. صحیح. تو 50 لاکھ کے کا حساب شمار کیا جائے گا. اب دیکھیں نا کتنا ڈفرنس آ رہا ہے. صحیح ہے. زکوٰۃ جس دن فرض ہو رہی ہے اس دن کی ویلیو کا اعتبار ہے. کسی کے پاس، عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے. صحیح ہے. کوئی بوڑھی عورت ہے، ہو سکتا ہے اس نے 2 روپے تولہ سونا لیا ہو. صحیح ہے. ہاں، کسی ٹائم کے اندر. ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن آج جو ہے وہ
50,000 روپے تولا ہوگا, صحیح صحیح 45,000 روپے تولا ہوگا. صحیح. تو تاریخ کی اہمیت یوں ہے کہ اس دن کی کرنٹ ویلیو کا اعتبار لگانا ہے. اوکے. تو عام چیزوں میں تو ڈفرنس نہیں آتا, لیکن پراپرٹی میں بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے. ٹھیک. اس میں تو جو ہے وہ پتا نہیں ہوتا ہے کل کیا قیمتیں ہوں گی. صحیح. دوسری قسم کی پراپرٹی وہ ہے کہ جو اس نے بیچنے کے لیے ہی خریدی, لیکن جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس دن سے پہلے اس کی نیت بدل گئی. اچھا. اس نے کہا کہ یار یہ تو میں بچوں کو دے دوں گا. صحیح. باقی یہی نہیں ہے تو جنون ہو جنون. صحیح. اور ایسا ہوتا ہے. صحیح. اس نے کہا کہ اچھا یہ فلیٹ تو میرا خالی پڑا ہوا ہے 3 دنوں سے, اس میں تو جو ہے وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, نہیں ویران ہو جائے گا, بالکل کرایہ پہ چلا دیتے ہیں اس کو. اوکے. کرایہ پہ چلا دیا اس نے. صحیح. اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اگر جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس سے پہلے لیا, اس نے انویسٹ کے لیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس دن سے پہلے اس کی نیت بدل گئی انویسٹ کی. اب کرایہ پہ چلانے کی نیت ہو گئی, کسی کو گفٹ دینے کی نیت ہو گئی, اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ انویسٹ کے لیے لیا ہی نہیں تھا, اوکے, لیکن بعد میں نیت ہو گئی کہ یار یہ تو مارکیٹ چڑھ گئی ہے, صحیح, یار وہاں کے حالات صحیح نہیں ہے, وہ ایریا ایسا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بیچ دیتے ہیں. صحیح. اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اوکے اوکے. کیونکہ خریدتے وقت جب یہ خرید رہا تھا تو تجارت کی نیت نہیں تھی, ماشاءاللہ, بعد میں ہوئی, بعد میں ہونے کی وجہ سے اس پلاٹ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو یہ پراپرٹی کے حوالے سے 3 صورتیں میں نے بیان کی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, خود اپنے ہی رہنے کے لیے لے لے نہیں, وہ یہ ماشاءاللہ اس پر زکوٰۃ نہیں. مرحبا مرحبا, بہت خوب. کرائے پہ جو چیزیں چلانے کے لیے جاتی ہیں, جیسے یہ ڈیکوریشن والے ہیں, ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کرائے پہ چلاتے ہیں چیزیں, اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ بیچتے نہیں ہیں چونکہ, اس پر فرض نہیں ہے. مرحبا. یہ ٹرک چلتے ہیں, 50-50 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے, صحیح, ٹیکسیاں چلتی ہیں, تو کرائے پر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں جی جی, ان ایسٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اوکے. لیکن اگر ٹیکسی یوں لی کہ میں اس کو بیچوں گا دوبارہ, ٹیکسی اس نیت سے لی کہ اب, اور نیت خریدتے وقت بھی یہی نیت تھی کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا بہت کام وام کرا کے اچھے داموں میں اس کو بیچ دوں گا. کام کروا کے بیچنا اور ہے, اچھا, اور ایک یہ کسی کی نیت ہے کہ میں اس کو 1-2 سال کرائے پہ چلاتا ہوں پھر بیچوں گا, ٹھیک ہے, تو اب کرائے پہ چلانے کی نیت ہو گئی, اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صحیح یہ صحیح, معاملہ. ماشاءاللہ. اگلے 2 کویشچنز ہمیں اس سلسلے میں شامل کرنے کے لیے دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے تقریباً 2.25 لاکھ کی یا 2,30,000 کی, تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی, اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی؟ اچھا, ابھی پوچھ لیتے ہیں جی. نیکسٹ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلطاف سے بات کر رہا ہوں جی, الواکل کینٹ سے. جی, کام تجارت میں پروگرام میں مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ میرا قسطوں کا کاروبار ہے, لین دین کرتا ہوں قسطوں پہ, تو اس میں مجھے کچھ رہنمائی چاہیے تھی اپنا زکوٰۃ کے بارے میں, کیا پروسیجر, کس طرح مطلب ہے زکوٰۃ ادا کریں گے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر رقم جو ہے ہماری وہ باہر ہی ہوتی ہے, کسٹمر کے پاس ہوتی ہے. اس میں کہہ لی مجھے کچھ آگاہ کر دیجیے گا زکوٰۃ کے بارے میں, کیا طریقہ کار ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹوٹ کر ملتی ہے, باہر ہوتی ہے, نہ ملے تو کیا ہوگا, میں انشاءاللہ عرض کروں گا. مفتی صاحب تفصیل سے سمجھائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور انہوں نے اپنی سچویشن بتائی ہے 2.25 لاکھ کی گاڑی والی, اور شاید آپ کو فردر ڈیٹیل بھی چاہیے ہو یا نہیں چاہیے. انہوں نے ممکن ہے جو ہم نے گفتگو کی ہے سن لی ہو, 5-7 منٹ پہلے ریکارڈ کرائی ہو, ٹھیک, تو اس میں ہم بیان کر چکے ہیں جو گاڑی استعمال کی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, یہاں تک کہ کرایہ پہ چلتی ہے اس پہ بھی فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو گھر ہے ذاتی یا کرایہ پہ چلتا ہے اس پہ فرض نہیں ہے. لیکن جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, اوکے, بیچتے ہیں, گاڑیاں لینا دینا کرتے ہیں, شو روم والے, صحیح, ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ تو مال تجارت ہے نا, دیٹس اٹ, ان پر فرض ہوگی زکوٰۃ. بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو قسطوں والا معاملہ ہے, اسلامی بھائی کا قسطوں کا کاروبار ہے, اور ان کا ذہن یہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا اکثر پیسہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ہی ہوتا ہے, اور پھر شاید یہ بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ ٹوٹ کر ملتا ہے مجھے پیسہ, کیونکہ میں تو جیسے مثال کے طور پر ایک ساتھ اتنا سارا لگا دیا,
اب مجھے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا کر کے ملتے دیکھیں جا رہے ہیں. شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتی کہ 355 دن کا حساب لگایا جائے اوکے کہ 360 یا 65 دن کا حساب لگایا جائے. ٹھیک ہے. شریعت مطہرہ کہتی ہے جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے نا اس دن آپ کلوزنگ کر لیں. مثال کے طور پر جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے جی جی اس دن آپ کلوزنگ کر لیں بس. ٹھیک ہے. آپ کی زکوٰۃ ایک مثال ہے 15 شعبان کو فرض ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 15 شعبان کو آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے, ان کا قسطوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی ان کے پاس مال پڑا ہوگا بیچنے والا اس پر زکوٰۃ فرض ہے, بیچنے والے مال پر. ان کے پاس کیش ان ہینڈ ہوگا اس پر فرض ہے. صحیح ہے. جو انہوں نے خود لوگوں کو کا دینا ہے جس کمپنی سے مال لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ادھار میں لیا ہو, صحیح. اس کو مائنس کر دیں گے. اور اس دن دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں سے انہوں نے کتنے پیسے لینے ہیں, تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے. تو اس ایک دن کا حساب لگائیں کہ آج کے دن میں نے کتنے لوگوں سے لینے ہیں. صحیح. تو بہت آسان حساب ہے. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنے بھی آئٹمس پڑے ہوئے ہیں ان کی دکان کے اندر ان کو بھی یعنی فہرست میں اپنے شامل کر لیں. اور آپ نے جو مدنی پھول دیے کہ جو پیسے دینے ہیں یا پیسے لینے ہیں, اور یہ واقعی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی کیلکولیشنز نہیں ہوں گی اور بہت زیادہ کوئی پیچیدہ قسم کی حساب کتاب جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس میں مفتی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے نا اویئرنیس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بالفرض اگر چلیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کیلکولیشن مجھے نہیں ہے یا مجھے خوف ہے کہ یار میں پتہ نہیں غلط حساب نہ کر دوں یا میں کچھ ایسا نہ کر دوں, تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو بھی موٹا موٹا حساب ہے ویلیوز لے کر ہم کسی عالم صاحب کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کر مشورہ کر لیں, وہ کچھ سمجھائیں, ان کے مطابق ہم دل سے کچھ ایسی ترکیب ہو کہ ہم کریں اور ان کو پاس لے کے جائیں ڈیٹا, وہ گائیڈ کرتے جائیں, ہم اپنا حساب بناتے جائیں. جس طرح ڈاکٹر کے لیے بھی تو ٹائم ہم نکالتے ہی ہوں گے نا, اور لائر ہوگا اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں, مختلف اور معاملات کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں, کنسلٹنسی کرتے ہی ہیں. تو اس کنسلٹنسی کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں؟ اصل میں ایک تو یہ ہے واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ضروری ہے, لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار جیسے یہ ایک کال ہے پنواکل سے, وہاں نہیں دستیاب ہو رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے. علماء ہوں گے یقینی طور پر, ہوں گے وہاں بھی علماء, تو اسٹڈی بھی ایک ذریعہ ہے. اور اب تو زکوٰۃ اتنی آسان ہو گئی ہے, فتاوی اہل سنت ماشاء اللہ زکوٰۃ کے 400 فتاوی پر مشتمل ہے. مرحبا. اور ایک ضخیم کتابی مجموعہ ہے, ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے. تو اس کے شروع کی جو 3-4 چیپٹر ہیں نا, جی جی, وہ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے 70% مسائل سکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. شروع کے 3-4 چیپٹر, اس سے پتہ چل جاتا ہے کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح صحیح. نصاب کا پتہ چل جاتا ہے کہ نصاب کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. سال کا گزرنا کیا چیز ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اب باقی جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ مال تجارت پڑھنے کی چیز ہے, پھر کس کو زکوٰۃ دینی, یہ آگے کے چیپٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو شروع کے جو 3-4 ابواب ہیں وہ پڑھنے سے 70% مسائل سیکھنے کو مل جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو جب سیکھ کر بھی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں, یعنی پڑھ کر بھی سیکھے جا سکتے ہیں, تو اس ذریعے کو ترک کرنا بھی محرومی ہے. ماشاء اللہ. نہیں آپ نے یہ بھی مدنی پھول اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں, کہ اسٹڈی اور مطالعے کی طرف بھی ذہن جو ہے نا ہمیں لے کے جانا چاہیے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کھاد لوگوں کو ادھار دیتے ہیں فصل کے لیے, مخصوص مدت کے لیے کھاد ادھار دیتے ہیں جس کا نیٹ ریٹ ہوتا ہے 1900 روپے, ہم اس کو دیتے ہیں 2300 روپے میں یا 24 میں, جو بھی مطلب اس کی گاہک کے ساتھ ہمارا لیک سلیک ہو جاتا ہے, تو اس کی رضامندی سے, یا کہ اسلام میں جائز ہے؟ یہ پہلا سوال ہے میرا. اوکے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی مجھے سب جو سچویشن ہمارے اسلامی بھائی نے بتائی ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی بھی چیز نقد میں سستی, ادھار میں مہنگی بیچنا یہ جائز کام ہے, کوئی ناجائز کام نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ سودا جب ہو تو ایک دم کلیئر ہو. یہ کلیئر سے کیا مراد ہے؟ کسی قسم کا آپشن نہ ہو. ٹھیک. کہ بھئی ایسا ہے کہ 2 مہینے بعد دو گے تو ٹھیک ہے, یہ ہم 2000 کی ہوگی, 3 مہینے بعد جو ہے نا 2100 کی ہوگی, 3 مہینے بعد دو گے تو 4 کی ہو جائے گی, 5 کی ہو جائے گی. ان شرائط پر سودا نہ ہو. ٹھیک.
آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مال ہے، بتاؤ آپ جو ہے وہ کب تک ادائیگی کرو گے؟ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے 6 مہینے میں کروں گا. بندہ اپنا حساب کتاب لگاتا ہے، اپنے نفع نقصان کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 2500 روپے کے دوں گا. اوکے، سودا ڈن ہو گیا. ٹھیک. نقد لیتا ہے 2000 روپے کے دوں گا، نقد لے رہا ہے، سودا ڈن ہو گیا. ٹھیک. اگر کوئی شخص اس طرح ادھار بیچتا ہے تو جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مطالعہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ماشاء اللہ. اب چونکہ انہوں نے کھاد کا سوال کیا ہے، جی جی، تو کھاد ڈپو والے یا کھاد بیچنے والے ایک اور معاملہ بھی کرتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ اگر یہ کرتے ہوں تو یہ نہ کریں، دیگر لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی نہ کریں. وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہاریوں کو یا ذمہ داروں کو جب کھاد یا دوائیں وغیرہ بیچتے ہیں تو انہیں باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے مال ہمارے کانٹے پہ آ کے بیچنا ہے. ماشاء اللہ، صحیح، بہت اچھی توجہ ایک دلائی. ڈیل کے ساتھ دوسری چیز کو مشروط کر دیا. صحیح. یہ کام ناجائز ہے. ان کو ایجنسی ان کے پاس یا جو کچھ بھی ہے ان کے پاس کھاد بیچ رہے ہیں تو کھاد بیچیں. وہ کھاد خریدنے والا اپنا مال، اپنا اناج، اپنی جو ہے وہ سبزیاں یا اپنی فصل جہاں مرضی بیچے. اس کو اگر یہ باؤنڈ کریں گے تو یہ ایک ناجائز کام ہوگا. اللہ. اور بعض اوقات تو یہ کھاد والے یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو ادھار پیسہ دیتے ہیں. ان کے پاس وہ آئٹم نہیں ہے یا اس کو جو ہے وہ حل لینا ہے، حل تھوڑی ہوگا اس کے پاس، لوہار سے ملے گا. صحیح. یا اس کے پاس جو ہے وہ یا کوئی غریب کسان ہے، اس کو جو ہے نا گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، قرضہ لے جاؤ مجھ سے، بس اپنا مال مجھے بیچنا ہے. صحیح. یہ صورت بھی ناجائز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، 4 کالز مفتی صاحب ابھی لائن میں ترتیب سے انہوں نے لگا کے رکھی ہوئی ہیں، پیچھے اور آ رہی ہوں گی. میرا دل تو چاہ رہا ہے، وقت کم رہ گیا، چاروں کے چاروں جو ہے نا وہ چلا کر ہم آنسر جواب دے دیتے ہیں. جی. لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب جی، زکوٰۃ دیتا ہوں. میرے ہے کپڑے کی دکان، اور میں نا زکوٰۃ یعنی کہ ٹوٹلی ساری دکان میٹر کے ساتھ اس کو ماپتا ہوں. ماپنے کے بعد سارا حساب لکھتا ہوں، حساب کے بعد پھر ہر سال حساب دیتا ہوں. کیا یہ طریقہ زکوٰۃ کا ٹھیک ہے یا اس میں کچھ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے 12 مہینے کی بجائے حساب جب کرتا ہے تو وہ 11 مہینے ہوتے ہیں یا 10.5 مہینے ہوتے ہیں. لیکن اگلے سال پھر اسی طرح اگر ایک سال 10.5 مہینے تو اگلے سال وہ 12.5 مہینے، یعنی کہ اسی طریقے کو سال سے اتنے جتنے دن کم ہوتے ہیں اتنے دن زیادہ ہو جاتا ہے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی مثلا اس پہ آپ تجارت نہیں کر رہے، آپ کا اپنی پرسنل چیز ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس 4 تولے سونا پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب وہ جو 4 تولے سونا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ منیمم ہونا چاہیے 7.5 تولے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو کیونکہ گھر پہ اور گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں تھی، کیا وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ بھی ایڈ کر کے؟ ہاں، کیونکہ وہ تو اگر ٹوٹل ویلیو کی ہے وہ تو کئی 100 تولے سونا بن جاتا ہے کہ برابر وہ اس کی ویلیو بن جاتی ہے. لیکن میرا یہ سوال تھا کیونکہ گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو مثال جو میرے پاس صرف 4 تولے سونا ہے وہ تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ماشاء اللہ. ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری شور کوٹ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور صاحب سوال ہے کہ میری دکان ہے شوز کی، حضور تقریباً 12 لاکھ ہمارا کاروبار ہے شوز کا. اب اس میں کوئی رقم لینی بھی ہے، کوئی پارٹیوں کو دینے بھی ہے. اب اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ کتنے مال پہ ہوگی اور کس کس کو یہ ادا کرنی ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کا تو آنسر مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے. آخری سوال شامل کیجیے پھر مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. غلام اکبر، گندم یا چینی کا اسٹاک کرنا جائز ہے یا جائز ہے؟ اوکے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جس کے پاس تھان رکھے ہوئے تو ہر تھان پر لکھی ہوتی ہے پیمائش، لیکن ہر دکان میں تھان نہیں ہوتے. صحیح ہے. یعنی کٹ پیس ہوتے ہیں اور کھلے مطلب کہ سوٹ رکھے ہوتے ہیں، تو یہ معاف کر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، بالکل تقاضے پورے کرتے ہیں. ایک تو ان کا یہ سوال تھا. اور یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. دیکھیں یہ ایک ہمیں کیس بھی مل گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو یعنی ترغیب کے لیے بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں. نکالتے ہیں نا. جی مجھے پتا ہے لوگ جو ہیں
3-4 महीने से तैयारी शुरू कर देते हैं, माशाअल्लाह क्लोजिंग करनी है जनाब उनको। मरहबा। तो ये तो होता है। और इनका क्या सवाल था? इनका कहना ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब मैं हिसाब कर रहा होता हूँ तो वो 10.5 महीने भी हुए होते हैं, 11 महीने भी हुए होते हैं, अगली बार गालिबन फिर ये ना जो है 14 माह या इस तरह करके पूरे एडवांस में तो ज़कात निकाली जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये किस हिसाब से 12.5 महीने लगा रहे हैं, 14 महीने लगा रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। इनका कहने का मतलब तारीख को ज़कात बन रही है, यानी ज़कात बनने के बाद जिस तारीख को फर्ज हो रही है इनके ऊपर निकालना, ठीक है, उस तारीख का हिसाब लगाएं। अगर उस तारीख से ये 2-3 महीने पहले निकाल लेते हैं तो एडवांस निकालने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये इसमें मुसब ख्याल रखना पड़ेगा ना कि रेट, इस बात की इजाजत नहीं है कि इस तारीख से ये लेट करें। ठीक है इसमें, लेकिन मुसब ये एहतियात भी शायद इस पर भी अगर आप मदनी फूल अता फरमा दें, मिसाल के तौर पर यानी 2 महीने बाद अगर रेट ही चढ़ जाए तो डिफरेंस ना आ जाए उसकी वजह से। यानी मिसाल के तौर पर मेरी थी 30 ज़िलहज्जतुल हराम शरीफ जो है मैं साहिब निसाब हुआ था, डिफरेंस जो आएगा वो तो कवर करना पड़ेगा। माशाअल्लाह मरहबा। अच्छा गाड़ी भी है, घर भी है, अब आपने ये समझाया है मिसाल, अब 4 तोले सोना भी है, उससे तो अब आपके कहने के मुताबिक मुझे इनकी गाड़ी और घर जो है वो बेसिक जरूरत में है और फिर काबिले ज़कात अमवाल नहीं है, ठीक है, तो ज़कात फर्ज नहीं है। अब इनका जो सवाल बड़ा अच्छा किया इन्होंने, जी जी, कि सिर्फ 4 तोले सोना है, ठीक है, सोने का निसाब है 7.5 तोला, ठीक है, यानी उस पर ज़कात फर्ज होने के लिए एक ज़ाब्ता ये है कि सोना 7.5 तोला हो, ठीक, ये एक ज़ाब्ता है, सही। दूसरा ज़ाब्ता ये है कि अगर वो कम है, और दूसरा ज़ाब्ता लोग जो है ना सिर्फ नजर कर देते हैं, अगर वो कम है जी जी, तो फिर ये जरूरी है कि देखा जाएगा जो और काबिल ज़कात अमवाल हैं वो भी साथ में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ओके ओके, मिसाल के तौर पर इसके बाद 2,000 रुपए हैं, बल्कि 200 रुपए ही हैं, ये बहुत, अब इन दोनों को मिलाएंगे, माशाअल्लाह, ठीक है। काबिल ज़कात अमवाल करेंसी है या नहीं है? डेफिनेटली है, वो भी थोड़ी सी इसके पास मौजूद है, ठीक, या करेंसी नहीं है माल तिजारत मौजूद है, या माल तिजारत नहीं है सोना मौजूद है, चांदी मौजूद है, ये चांदी नहीं है प्राइस बॉन्ड मौजूद है, ओके। तो जो दूसरे काबिल ज़कात अमवाल हैं चराई के जानवर के अलावा वो साथ में लाएंगे, ठीक है। और जनरली स्पीकिंग सब करेंसी तो मिसाल के तौर पर 4 तोला सोना, क्या 2 तोले सोना भी हो ना, जी जी, उसके साथ 200 रुपए मिलाए जाए, 200 रुपए मिले तो वो 52.5 तोला चांदी के निसाब से ज्यादा हो जाता है। तो दूसरा ज़ाब्ता ये है कि जब मुख्तलिफ काबिल ज़कात चीजें निसाब से कम हो तो उनको मिलाया जाता है, फिर ठीक, उनको मिला के उनकी मालियत देखी जाती है। और ये जो सूरत है ना कि सोना ही है और करेंसी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास सूरत पाई जाती हो। सही कह रहे हैं। यानी ऐसे तो लाखों लाख लोग मिलेंगे जिनके पास 7.5 तोला सोना नहीं होगा, ठीक है, 1 तोला होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, आधा तोला होगा, लेकिन उनको दीगर जो काबिल ज़कात अमवाल हैं वो मौजूद होते हैं उनके पास, साथ में लगा के फिर कैलकुलेशन करना जरूरी है। और कैश तो ऐसी चीज है कि बहुत यानी कसीरुल वाक़ यानी बहुत ही ज्यादा लोगों के पास होता है, हर एक के पास बन सकती है, मतलब कैश तो है 50,000 रुपए है लेकिन कर्जा है, सही, निकाल के कुछ भी नहीं बेचता, सही, तो सूरत बन जाती है। अच्छा, शूज की दुकान है, 12 लाख का माल है, कैसे निकलेगी ज़कात? हमने बयान की है सूरतें, सही, जो शुरू में बयान की है उससे इनका जवाब आ गया है माशाअल्लाह। चीनी स्टॉक करना, इसके बारे में क्या फरमाते हैं? देखें, जो चीजें इंसान या जानवरों की ग़िज़ा हैं, ओके, उनको स्टॉक करना, एहतिकार या ज़ख़ीरा करना उस सूरत में नाजायज़ है जब कहत हो। अगर कहत नहीं है तो स्टॉक करना जरूरी है। अच्छा, माशाअल्लाह। बात सूरतों में जरूरी भी हो जाएगा, सही, बात सूरतों में जरूरी नहीं होगा। जैसे चीनी जो है वो निकलती है जब गन्ने का मौसम आता है, सही है, उसके बाद फिर मिलें चलती हैं। अगर फौरन हर आदमी चीनी बेचते तो फिर तो कैसे रहेगा? घर वाले कहाँ रखेंगे? तो बड़े बड़े घर ही नहीं होते। सही है, पूरे साल की चीनी लगती है, मालिक भेजते सारी चीनी, सही, तो कुछ भी नहीं होगा। सही, तो यूं ये है कि गंदुम है और चीजें हैं, अगर कहत है और वो चीज इंसानी ग़िज़ा या जानवर की ग़िज़ा से ताल्लुक रखती है तो फिर स्टॉक करना जायज नहीं है। कहत का तो कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर स्टॉक किया जा सकता है। कहत का कॉन्सेप्ट तो सब ये तस्वुर में आता है कि जैसे पानी नहीं बरस रहा, खाने को नहीं है, तो गंदम नहीं है, ये गल्ला नहीं है, चारा नहीं है, लेकिन अब चीनी तो ऐसी चीज नहीं है, चीनी की किल्लत हो गई है। लेकिन आजकल जो हालात है ना, जी जी, खासतौर बाबुल मदीना में, जी जी,
قحط کس کو کہتے ہیں اس کی ہلکی سی جھلک بعض علاقوں میں نظر آ جائے گی. اللہ اکبر. آج کل جو پانی کی شارٹیج ہوئی جی 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 کہ بعض علاقوں میں مہینہ مہینہ پانی نہیں آتا, اللہ اکبر. تو پتہ چلتا ہے کہ قحط کس کو کہتے ہیں. خیر قحط نہیں ہے پانی کا, جی جی مطلب خرید کر دستیاب ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو مفت پانی کا سلسلہ تھا وہ بند ہوا ہے نا, اور وہ بھی سب علاقوں میں نہیں ہوا, لیکن کراچی کے جو مطلب 20-30% علاقوں میں سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک. لیکن جو بقیہ علاقے اور پھر جو کنویں تھے اور جو بورنگیں تھیں جی جی وہ بہت نیچے چلی گئی ہیں. ٹھیک. ان سے بھی پانی آنا بہت کم ہو گیا ہے, بعض جگہوں تو بند بھی ہو گیا ہے. تو تنگی کس کو کہتے ہیں ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے. اوکے, درست ہے. بڑا مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. بارش کے لیے دعا کی حاجت ہے, کرنی چاہیے. بہت تنگی ہے اور بہت مشکلات ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے. ماشاءاللہ, اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے, اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا انشاءاللہ نیت ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق ہی سلسلہ کریں گے. تو آپ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے, ذہن میں تازہ کر لیجئے جو آپ کی الجھنیں ہیں, عزیز و اقارب یا دوست ہیں یا بہن بھائی وغیرہ ہیں, اور ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں یا ان کا ذہن بنانا ہے سلسلے دکھانے کے لیے, انفرادی کوشش کیجئے, ضرور سامنے بٹھائیے, مل جل کر انشاءاللہ تعالی عز و جل اس اہم رکن اسلام کے متعلق معلومات حاصل بھی کریں گے, حاصل سکھائیں گے بھی, سیکھیں گے بھی, اور عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.